السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آمناز اسٹوریز۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے آمناز اسٹوریز کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن آن کر دیجیے، شکریہ۔ ابھی وہ جا کر کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہ ٹولی آ پہنچی۔ اس ٹولی میں سے ایک سر گھوما جس پر نقش دو آنکھوں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ان کے مڑتے ہی وہ حقیقت میں واپس آیا تو ایک کاغذ وہاں موجود پایا۔ اتنا انتظار نہ تھا کہ گھر جاتا، وہیں ایک درخت تلے بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ ہمیں یقین تھا آپ آئیں گے، جس کی وجہ سے یہ خط لکھ رکھا تھا۔ آپ کا شکریہ، آپ نے بھرم رکھا، جس کا انعام اسی خط میں پوشیدہ ہے۔ گھر تو آپ نے دیکھ رکھا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر سوال کرنے کا سلیقہ سیکھیں جناب۔ شکریہ۔ نگہت خط میں انعام پوشیدہ ہے یہ کہا تھا، لیکن 10 بار پڑھنے پر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ خط کا ہر لفظ اسے یاد تھا۔ رات تاروں بھرے آسمان کو تکتے وہ خط کو آسمان پر بچھا کر پڑھتا جاتا اور انعام کی پہیلی کو سلجھانے لگا۔ جبھی شمال سے کوئی تارا، جو شاید محبت کا تارا تھا، اپنی جگہ سے ہلا، 2 ٹکڑے ہوئے اور اس کے خط پر 2 جگہ گرے۔ اس کے دماغ میں گویا قندیلیں جلنے لگیں۔ اس کا نام، دروازہ کھٹکھٹا کر سوال کرنا، نگہت کا سوال، گویا اس نے اشارہ دیا تھا کہ اس کا ہاتھ مانگا جائے۔ وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ ذرا آواز ہوئی تو اماں اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا فراز، ٹھیک تو ہے؟ جی اماں، ٹھیک ہوں۔ پھر اس نے اپنی اصل بیماری سے اماں کو آگاہ کیا۔ دوسرے دن اماں ان کے در پر علاقے بھر میں مشہور مائی حنیفہ سمیت موجود تھی۔ واپسی پر قدرے پرسکون چہرہ لیے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ فراز، ابھی انہوں نے سوچنے کا وقت مانگا ہے، پر مجھے تسلی ہے، ہمیں سب تو جانتے ہیں یہاں، تو فکر نہ کر۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تیسرے دن ان کی طرف سے بلاوا آ گیا اور کچھ ہی دنوں میں نگہت دلہن بنی فراز کے آنگن میں آ گئی۔ خواب یوں بھی سچ ہوتے ہیں، اس نے سوچا نہ تھا۔ گھونگھٹ جو اٹھایا تو مہتاب چہرہ اس کی محبت کو مزید بڑھانے کو تیار تھا۔ گو اسے محبت تو اس کی ذات سے ہی تھی۔ نگہت ہر لحاظ سے ایک مثالی بیوی ثابت ہوئی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ ماتھے پر سلوٹ لیے بغیر برداشت کرتی گئی۔ کاروباری اونچ نیچ میں فراز کا لہجہ کڑوا اور رنگ میلا لگنے لگا، تب بھی نگہت زیر لب مسکراتی۔ فراز نے حالات سنبھلتے ہی اپنے گزرے رویے کا احساس کیا۔ اس کی زندگی گویا جنت تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے فراز اور نگہت کے گلشن میں 3 پھول کھل گئے۔ نگہت نے بچوں کی تربیت بھی اس احسن انداز میں کی کہ زندگی کسی کہانی کی طرح خوبصورت اور ترتیب وار لگنے لگی۔ پہلا دھچکا تب لگا جب اچانک ایک دن نگہت کو خون کی قے ہوئی اور اسپتال تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ڈھلک گئی۔ کب اسے گھر لائے، کب اسے سپرد خاک کیا، کب کتنے دن گزرے، فراز کو کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ تو اس بات پر زمین میں گڑا جاتا کہ وہ نگہت کے ساتھ کیوں نہ مر گیا، ایسی بے وفائی کا مرتکب وہ کیوں ٹھہرا، اور پھر اپنی اس بے وفائی کے غم میں وہ گھلنے لگا۔ بچوں نے خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن وہ تھا سنبھلنے کا نام نہ لیتا۔ وہ جانتا تھا یہ بخار کون سا ہے، اس کا واسطہ پہلے بھی اس سے پڑ چکا تھا، لیکن اب 2 انہیں ملنے کی وہ یہ بات بھی جانتا تھا۔ لیکن دوا ملی اپنے کمرے میں بند۔ جب وہ نگہت کی یادیں ٹٹول رہا تھا تو اس کی الماری سے ایک پرچہ برآمد ہوا اور وہ ایک اور خط۔ جب آپ یہ خط پڑھیں گے میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی، کیونکہ مجھے لاعلاج مرض ہو چکا ہے، لیکن آپ کو بتا کر ہلکان نہیں کرنا چاہتی، اس لیے یہ راز میرے ساتھ ہی دفن ہوگا۔ بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ محبت بھی میں نے کی، لیکن سب سے بڑا دھوکہ بھی میں نے دیا۔ زندگی میں یہ بتا کر آپ کو رنجیدہ دیکھنا میرے بس میں نہیں تھا، اسی لیے یہ راز بات کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ میں نے تو آپ سے بے انتہا محبت کی، لیکن جس سے آپ نے محبت کی وہ میں نہیں بلکہ
رفت آپا تھیں، جی وہی آپ سے ٹکرائیں، لیکن انہیں آپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کو وہ پہلا خط لکھ ڈالا۔ اگر وہ خط نہ لکھتیں تو شاید آپ کی غیر حاضری نہ ہوتی اور مجھے مزید ایک خط نہ لکھنا پڑتا، اور میری عمر آپ کے ساتھ گزرنے کے بجائے کسی ایسے شخص کے ساتھ گزرتی جسے میں کبھی اتنا اپنا آپ نہ دے پاتی جو آپ کو دیا۔ ہاں یہ سچ ہے فراز، دراصل آپ نے مجھے حاصل نہیں کیا بلکہ میں نے آپ کو حاصل کیا۔ چال ڈھال آواز انداز میں ہم دونوں یکساں ہیں تو زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ یہ سچ تمام عمر نہ بتا سکی کیونکہ میں خود غرض اپنی محبت کھونے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ آخر میں بس یہ یاد رکھنا، اب آگے آپ مجھے بے وفا سمجھو یا مطلب پرست، لیکن میری ٹوٹی پھوٹی محبت کی خاطر خود کو سنبھالنا۔ شکریہ نگہت۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ اس نے آخری سطریں بمشکل پڑھیں کہ خراج تحسین کے لیے اس کی لرزتی پلکوں سے گرنے والے 2 سچے موتیوں نے اس کے خط کو چوم لیا جس نے اس کی خوشیوں کے لیے اپنی شناخت تک قربان کر دی۔ وہ اس کے جس ساتھ کو زندگی کے اتار چڑھاؤ تک کا ساتھ سمجھتا رہا، اسے آج ادراک ہوا کہ اس کی اپنی زندگی کی اس کے ساتھ مرہون منت ہے اور وہ اسے یوں رائگان نہیں کر سکتا تھا۔